کہ شیطان رویا، شیطان اس دن بھی رویا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اس دن بھی شیطان رویا، اور شیطان نے یہ بات کہی اپنے چیلوں کو کہ اے میرے چیلوں یاد رکھنا، آج کے بعد امت مصطفیٰ شرک نہیں کرے گی، شرک جلی نہیں کرے گی۔ شرک جلی کو آج اس کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے کہ بتوں کو اٹھا کر خانہ کعبے سے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ آج شرک کا فتویٰ لگانے والوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ شیطان بھی مایوس ہو گیا، تم کون سے شرک کی بات کرتے ہو؟ کیوں کہ اس نے یہ کہا کہ اب ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تو پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن شرک جلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اب کبھی نہیں کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فہم دین کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فہم دین کورس کا لیکچر نمبر 19 ڈلیور کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ یاد رکھیں، خداوند قدوس نے جو اسلام کو عظمتیں اور مقام عطا فرمائے اور جو عظیم واقعات ہوئے اس رمضان مقدس کے اندر، ایک ان میں سے واقعہ فتح مکہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب جا رہے تھے تو اس وقت اللہ پاک نے آپ کو یہ بتایا اور وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا، کیونکہ سرکار بار بار مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک جس رب نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ لوٹائے گا مکہ کی طرف۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی طرف گئے، اور مدینہ شریف کی محبت بھی اللہ پاک نے آپ کے سینے میں رکھی، کیونکہ آپ نے دعا مانگی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ واشدہ، اے اللہ مدینہ کی محبت بھی ہمیں عطا فرما جیسا کہ تو نے ہمیں مکہ کی محبت عطا فرمائی ہے۔ مدینہ شریف کی محبت مکہ سے بھی زیادہ عطا فرما۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کتنی قبول ہوئی ہے کہ آج ہم جب بھی جاتے ہیں عمرہ شریف کے لیے تو ہم کہتے ہیں مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جا کر مدینہ کی طرف جب تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ نے اس وعدے کو بھی نبھایا کہ جو اب رب نے فرمایا کہ بابو میں دوبارہ تمہیں مکہ کے اندر بلاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مکہ کی طرف تشریف لائے تو کتنی شان و شوکت سے لائے۔ فتح مکہ 8 ہجری کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں اس کا انتخاب فرمایا؟ اصل میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور کچھ قبیلے ایسے تھے جو کافروں کے ساتھ تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن قبیلوں نے اتحاد کیا تھا ان میں سے ایک بنو خزاع بھی تھا، اس کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ عمر بن سالم خزاعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے ایک قصیدہ اور اس نے اشعار پڑھے۔ ان میں سے ایک یہ شعر بھی پڑھا اس نے، فَانْصُرْ رسول اللہ نصراً عَتَدًا وَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ كَتَّدَرَّدًا أَبْيَضُ مِثْلُ الْبَدْرِ يَمْنَا سَعَدًا، کہ اے اللہ کے محبوب ہماری مدد کیجئے اور بلائیے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو کہ جو ہماری مدد کے لیے آئیں، اور جو لوگ ہماری مدد میں آئیں، مدد کے لیے آئیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں کہ جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، اور وہ بھی ہماری مدد کے لیے تشریف لائیں۔ اس بات سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، مسلمان تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ بہرحال ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو وہ پھر سفیر بن کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے امان چاہیے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے پاس گیا۔ کتنی محبت کی یہ بات آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ کے گھر میں جب وہ داخل ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا جس کے اوپر سرکار آرام فرماتے تھے۔ ابو سفیان اس پہ بیٹھنے لگا تو اس وقت حضرت ام حبیبہ کہنے لگیں، اگرچہ تم میرے باپ ہو لیکن اس بستر پہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا بستر ہے، یہ پاک بستر ہے، اس پہ سرکار بیٹھتے ہیں، اس لیے تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔
بارہ ابو سفیان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ سنی۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر سننے سے انکار کر دیا کہ جس کی بات سرکار نہیں سن رہے اس کی بات ابوبکر بھی کبھی نہیں سنے گا۔ تبری کے مطابق پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میری مدد کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہیں قتل کر دوں، لیکن تم یہاں پر پناہ لینے کے لیے آئے ہو، رہی تمہاری بات سننے کی تو ہم نہیں سنیں گے کیونکہ مصطفیٰ کریم نے تمہاری بات نہیں سنی۔ پھر ابو سفیان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت امام حسن بھی چھوٹے سے تھے اور وہ بھی کھیل رہے تھے، تو پہلے تو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ اس بچے کو میرا سفارشی بنا دو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میرے سفارشی بن جاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری ہم سفارش نہیں کر سکتے کیونکہ سرکار نے تمہاری بات نہیں سنی۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے جا کے واضح طور پر کہو کہ مجھے پناہ مل جائے، ہو سکتا ہے تمہارا کچھ فائدہ ہو جائے، ورنہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ تمہارا کوئی فائدہ ہوگا۔ ابو سفیان نے جا کے آواز لگائی لیکن اس کا کوئی کام نہ بنا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بدلہ لینے کے لیے فلی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بیٹی بتاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ فرمایا ہے تو کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا بابا جان کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صیغہ راز میں رکھا، چند لوگوں کو بتا بھی دیا کہ میں نے فتح مکہ کی طرف جانا ہے، مکہ کی طرف کافروں سے جا کر بدلہ لینا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہاں پہ رہتے تھے جن مسلمانوں کے جو دوسرے رشتہ دار تھے وہ مکہ میں رہتے تھے، ان میں سے ایک حضرت حاطب بن ابی بلتہ بھی ہیں۔ انہوں نے یہ خبر لیک کر دی اور بریک کی کس طریقے سے کہ انہوں نے ایک جاسوس عورت کی مدد سے کہا کہ تم یہ خط میرا لے جاؤ اور کفار مکہ کو جا کے دے دو۔ اس نے چٹیا کے اندر خط چھپایا اور چلی گئی۔ وحی کے ذریعے میرے رب نے مصطفیٰ کریم کو بتایا، میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام کو بھیجا کہ جاؤ یہ اس طریقے سے خط واپس لے کر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس عورت سے خط واپس لے کر آئے، اور وہ پہلے نہیں بتا رہی تھی کہ میں کہاں خط رکھا ہوا ہے۔ بہرحال بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چٹیا سے یہ خط نکالا تو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ اگرچہ صحابی رسول ہیں لیکن ان سے یہ مسٹیک ہوئی تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا عالم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو بھی اور تمہیں بھی اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری ذات چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیغام محبت کا بھیجتے ہو، اس میں میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو تم ظاہر کرو، اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔ اب یہ قرآن کی آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے وہ خط بھیجا۔ بہرحال بعد میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی یہ غلطی معاف کر دی گئی۔ میرے بھائیو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ ادھر سے یہ وقت یہ تھا 10 رمضان کو مکہ شریف کی طرف روانہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ آگے سے حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے وہاں سے پھر پروگرام بنایا کہ میں آگے جا کے ملوں اور میں جا کے معذرت کروں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے نکلے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان کہنے لگا اے عباس ابو الفضل تم بھی یہاں پر آئے ہو، یہ دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ابو سفیان کی سفارش کی، ان کی سفارش پر ان کو معاف کر دیا گیا، اگرچہ وہاں پر
تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، بہرحال ان کو امان دے دی گئی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو تم نے مکہ میں جا کے بھی معاف نہیں کرنا، جن میں سے عبداللہ بن سعد تھا، ویرث تھا اور مقیس تھا، یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے کہ ان کے بارے میں سرکار اور ابن اختل تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو مکہ کے اندر جا کے بھی معاف نہیں کرنا۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور اس کو بلڈ لیس ریولیوشن کہا جاتا ہے، بغیر خون کے انقلاب آیا۔ اتنی بڑی فتح جس میں خون نہیں بہایا گیا، بالکل بھی ایسے معاملات نہیں ہوئے کہ جن کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہا ہو۔ اکا دوکا اگر واقعہ ہوا بھی ہے تو اس کی وجہ بھی وہ کافر تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے فرمایا تھا کہ تم نے داخل ہونا ہے، اور اللہ پاک نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر دخول عطا فرمایا کہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ 20 رمضان مبارک کو میرے رب نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک طرف ابو سفیان، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان کے جو گھر میں آ جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ہند اسلام قبول کر چکی ہیں، سرکار نے فرمایا جو ہند کے گھر میں آ جائے گا وہاں پر، یعنی ابو سفیان اور ان کا گھر ایک ہی تھا، تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بہت پکے دشمن تھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی یہ کریمی دیکھی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور فتح مکہ کے موقع پر میجورٹی آف دا پیپل جو کہ مکہ کے سردار تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ حضرت عباس کو ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو تمہارے بھتیجے کی کتنی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شان و شوکت کے موقع پر عاجزی کی بھی انتہا کی، اور ایک ایسا واقعہ کہ جو آج بھی بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھانا اور اذان پڑھوانا۔ یہ ہے وہ جاہلیت کی ساری باتیں میرے مصطفیٰ کریم نے روند ڈالیں کہ ایک حبشہ کے غلام کو میرے مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے۔ اور پھر وہاں پر ایک خاص واقعہ جو کہ بڑا بیان کیا جاتا ہے، اور وہ سیرت کی کتابوں کے اندر البدایہ والنہایہ زاد المعاد کے اندر بھی ہے کہ جب حضرت بلال کو چڑھایا جا رہا تھا کعبے کی چھت پر تو اس وقت سرداران مکہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اتاب بن اسید کہنے لگا کہ میرا باپ اس دن دیکھنے سے پہلے مر گیا، اچھا ہوا کہ آج بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا گیا ہے۔ سعید بن عاص کہنے لگا کہ میرا باپ اگر یہ دن دیکھتا تو اسے برداشت نہ ہوتا، وہ پہلے مر گیا تو اچھا ہے۔ لیکن ابو سفیان خاموش تھے۔ پوچھا گیا آپ کیوں نہیں بول رہے؟ تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے، میں جو بھی بولوں گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا کون بتائے گا؟ انہوں نے کہا اور کوئی نہ بھی بتائے، یہ کنکریاں بھی انہیں بتا دیں گی ہمارے بارے میں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور واقعی کہتا ہے، اس نے اپنی کتاب المغازی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان رویا، شیطان اس دن بھی رویا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے اس دن بھی شیطان رویا، اور شیطان نے یہ بات کہی اپنے چیلوں کو کہ اے میرے چیلوں یاد رکھنا، آج کے بعد امت مصطفیٰ شرک نہیں کرے گی، شرک جلی نہیں کرے گی۔ شرک جلی کو آج اس کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے کہ بتوں کو اٹھا کر خانے کعبے سے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ آج شرک کا فتویٰ لگانے والوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ شیطان بھی مایوس ہو گیا، تم کون سے شرک کی بات کرتے ہو؟ کیوں کہ اس نے یہ کہا کہ اب ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تو پیدا کی جا سکتی ہے لیکن شرک جلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب کبھی نہیں کرے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا، آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج
وہ مکہ کہ جہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، آج وہ مکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا اظہار دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے فضل سے میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 20 رمضان المبارک کو مکہ کی فتح عطا فرمائی اور یہ شان و شوکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح مکہ کی برکت سے دوبارہ عروج عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔